اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ گھوڑے اپنے مالک کے کتنے وفادار اور جانثار ہوتے ہیں کہ اپنے مالک کے اشاروں پر دوڑتے ہانپتے گرد و غبار سے ہٹے میدان جنگ میں گھس جاتے ہیں، مگر انسان ہے کہ ناشکر دنیا کے مال سے پیار کرتا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن اسے قبروں سے نکال باہر کیا جائے گا اور اس کے سارے بیت ظاہر کیے جائیں گے، جزا اور سزا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Constitutional writs and judicial review under the constitutional framework of Pakistan، یہ ایک اہم ٹاپک تھا جس پہ چند دنوں سے ہمارے کچھ دوستوں میں ڈسکشن جاری تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا آرڈنری رائٹ ہے۔ انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہائی کورٹ کو اور انڈر آرٹیکل 185 سپریم کورٹ کو کسی اگریوڈ پارٹی کی استدعا پر بذریعہ ریٹ مناسب حالات و واقعات کے پیش نظر ریٹ صادر کی جاتی ہے۔ یعنی یہ کانسٹیٹیوشنل ریٹ کی ویو کو پیرالل ساتھ لے کے چلتی ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1950 سپریم کورٹ پیج 566 جو ہے وہ سکوپ آف کانسٹیٹیوشنل ریٹ کو ڈیل کرتا ہے، اس پہ روشنی ڈالتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا یوٹیوب جو چینل ہے جس کا نام میں نے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب رکھا ہوا ہے، وہ لا لیکچرز نہیں ہے بلکہ گپ شپ ہے، اس پہ بھی آپ کو سکوپ آف کانسٹیٹیوشنل ریٹس اینڈ جوڈیشل ریویو کا مختلف ٹاپکس اس پہ پروگرامات مل جائیں گے۔ بنیادی طور پر ریٹ ایک شاہی فرمان ہے جو عدالتیں جاری کرتی ہیں، اور ان کے اختیارات ریٹس کے اندر اتنے وسیع اور لمبے چوڑے ہیں کہ ماتحت عدالتوں کو اسی کے ذریعے کنٹرول کرتی ہیں، بیوروکریسی کو اس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، کرنے دی جاتی ہے، اور ان کے ناجائز احکامات کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور ایک عام اگریوڈ پارٹی کو کسی بھی ماتحت عدالت یا کسی بھی بیوروکریٹ یا کسی بھی محکمے کے غیر قانونی جو احکامات ہیں ان سے نجات جو ہے وہ اس کے لیے بہترین جو ریمیڈی ہے کہ اگریوڈ پرسن کے پاس وہ کانسٹیٹیوشنل ریٹ ہے۔ انٹرپریٹیشن 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں کی گئی تھی، اور پی ایل ڈی 1956 لاہور ہائی کورٹ پیج 538 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن 1956، پھر 1962، پھر آپ کو پتہ ہے کہ 73 آ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جس طرح سے ریٹس رکھ رہی ہے، اسی طرح دوسرے جو پہلے آئین تھے ان کے اندر بھی اسی طرح سے ہی ریٹس موجود تھیں۔ مثلاً سرشراری کی ریٹ ہے، ہیبیس کارپس ہے، منڈمس ہے، پروبیشن ہے، کو ورنٹو کی ریٹ ہے، یہ اسی طرح سے ہائی کورٹ کے پاس پار ہے کہ وہ جاری کر سکتی ہے۔ اور آرٹیکل 199 ہے وہ مجاز ہے کہ وہ کسی بھی اعلیٰ ماتحت عدلیہ کام کر رہی ہے یا جو بیوروکریسی ہے یا جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے اس صوبے کا، اس کو وہ کنٹرول کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریٹ کے جو اختیارات ہیں جوڈیشل ریویو کو پیرالل دیکھ رہے ہیں، یہ غیر معمولی نوعیت کے اختیارات ہیں جو کہ عدالت کی اپنی صوابدی ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ وہ ریٹ جاری کرے یا نہ کرے، اور اگر کوئی آلٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے کے پاس تو پھر ریٹ جاری نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے 1985 سی ایل سی پیج 369 اس بات پہ انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور اس کے اوپر ہم
اور بارہا دفعہ جو ہے الٹرنیٹ ریمیڈی کانسٹیٹیوشنل ریٹس کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ علیحدہ سے ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ریٹ جوڈیشل یا سیمی جوڈیشل ہو، کوئی بھی سرکاری افسر ہے، کوئی ماتحت جوڈیشل افسر ہے، اس کے خلاف صادر کی جاتی ہے تاکہ قانون کے دائرہ کار میں رہ کر وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ ادا کریں اور آمرانہ ڈکٹیٹرشپ اور آربیٹریری آرڈرز پاس نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے احکامات کالعدم قرار دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہر بندے کو نہیں پتا، میرے جیسے جن کو پرائیویٹ شخص یا پرائیویٹ ادارے کے خلاف کبھی بھی رٹ جاری نہیں کی جا سکتی۔ جب بھی آپ نے کسی پرائیویٹ شخص یا پرائیویٹ ادارے کو انوالو کے خلاف جانا ہے تو متعلقہ ادارے کو انٹیمیٹ ضرور کیجئے گا، اس کے بعد پھر رٹ جاری کروائیے گا۔ لیں جی، یہ تھوڑا سا آغاز تھا جوڈیشل ایک پوری سیگمنٹ کا، مختلف سیگمنٹس میں ایک پورے کرنے جا رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مختلف سیگمنٹس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔